رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ہو یا فتاح ہو یا فتاح یا رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پارہ نمبر 9 سورہ انفال ہے نا؟ جی جی بالکل صحیح۔ اچھا، پہلی آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں دریافت کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو سورہ انفال، انفال کا مطلب لکھ لیجئے آگے اپنے قرآن پہ ہی لکھ لیجئے، یا نوٹ بک اگر آپ نے بنائی ہے تو کر لیجئے۔ انفال کا اوپر آپ ترجمہ لکھ لیجئے مال غنیمت، اور سپارے کا نام ہے، سپارہ بولیں یا پارا بولیں یا جز بولیں ایک ہی بات ہے۔ قال الملا، ملا کا مطلب میں نے آپ لوگوں کو کتنی دفعہ لاسٹ کلاس میں بتایا ہے، سردار، اور قالا کا مطلب ہے کہتے تھے، تو وہ سردار کہتے تھے، قالا ملا۔ اچھا، اب ہم شروع کرتے ہیں۔ یہ پہلی آیت، یہ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے یہ غنیمتیں اللہ کی ہیں اور رسول کی ہیں، پس تم ڈرو اللہ سے اور اپنے باہمی تعلقات کو درست رکھو، اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کرو، اگر تم، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، مومنین یقین رکھنے والا، ایمان لانے والا، ایمان، یقین اور مومن سیم میننگ۔ آیت نمبر 2، بس مؤمنین تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل ہل جاتے ہیں، جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ آیات ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیتی ہیں، اور وہ اللہ پر پورا بھروسہ کرتے ہیں، جو نماز کی پابندی کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، بس یہی سچے مومن ہیں، ان کے لیے اللہ کے ہاں بڑے درجات ہیں اور مغفرت ہے۔ یہاں پر آپ لوگ اس آیت کو نمبر 3 اور نمبر 4 اس کے آگے لکھ لیجئے، مومن کی ڈیفینیشن۔ ڈیفینیشن اور انعام اللہ کا۔ آیت نمبر 4، اور عزت کی روزی ہے، یہ انعام ہے۔ آیت نمبر 3 جو ہے وہ مومن کی ڈیفینیشن ہے، اور آیت نمبر 4 جو ہے اس پہ آپ لکھیں گے انعام اللہ کا، انعام مومنین کے لیے۔ آیت نمبر 5، جیسا کہ آپ کے رب نے آپ کو آپ کے گھر سے بڑی حکمت کے ساتھ روانہ کیا اور مومنین کی ایک جماعت اس کو ناپسند کرتی تھی۔ یہ ہے جنگ تبوک ہے، آئی تھنک جنگ تبوک ہے یا جنگ احد ہے۔ اچھا، وہ اس حکمت کے بارے میں جب وہ سب کو معلوم ہو گئی اس انداز سے بحث کر رہے تھے گویا کہ کوئی ان کو موت کی طرف لے جا رہا ہے اور وہ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اور تم لوگ اس وقت کو یاد کرو جب اللہ وعدہ کرتا تھا کہ تم کو 2 جماعتوں میں سے ایک جماعت ہاتھ آ جائے گی، اور تم چاہتے تھے کہ غیر مسلح قافلہ تم کو مل جائے، اور اللہ یہ چاہتا تھا کہ اپنے احکام سے حق کا حق ہونا ثابت کر دے اور ان کافرین کی بنیاد اور قوت کو قطع کر دے۔ منافقین کو الگ کر دیا نا اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا کے کہ یہ منافق ہے۔ جنگ احد کے وقت ہوا تھا نا یہ، اور ایکچولی جنگ تبوک کے وقت بھی ہوا تھا۔ اچھا، آیت نمبر 8، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تاکہ حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ثابت کر دے، گویا مجرمین ناپسند ہی کریں۔
اس وقت کو یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، پھر اللہ نے تمہاری فریاد سن لی کہ میں تم کو 1,000 فرشتوں سے مدد دوں گا جو سلسلہ وار آتے رہیں گے۔ اللہ نے یہ مدد محض اس لیے کی کہ خوشخبری ہو اور تمہارے دلوں کو سکون حاصل ہو، اور نصرت تو اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ بلا شبہ زبردست اللہ زبردست یعنی عزیز، اور حکمت والا ہے یعنی حکیم۔ اس وقت کو یاد کرو جب وہ تم پر اونگ طاری کر رہا تھا۔ کون سی جنگ تھی جس میں اونگ طاری ہوئی تھی؟ سیرت النبی میں نے آپ کو بتایا تھا، جنگ احد۔ اس وقت کو یاد کرو جب تم پر اونگ طاری کر رہا تھا اپنی طرف سے چین دینے کے لیے، اور تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا تاکہ تم کو اس پانی کے ذریعے سے پاک کر دے، تم سے شیطانی وسوسے کو دور کر دے، اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے، اور تمہارے قدم جما دے۔ سارے ریزن اللہ نے قرآن میں بتا دیے کہ ایسا ایسا میں نے کیوں کیا۔ اس وقت کو یاد کرو جب آپ کا رب فرشتوں کو حکم دے رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم مومنین کی ہمت بڑھاؤ، میں ابھی کافروں کے دلوں میں روب ڈالے دیتا ہوں۔ یہ ساری غزوات کے وقت اللہ تعالیٰ نے سو تم گردنوں پر مارو، یعنی کیا مطلب ہے گردنوں پر مارو کا مطلب کیا ہے؟ قتل کرو، اور ان کے ایک ایک پور پر ضرب لگاؤ۔ یہ سزا تو اس لیے دی گئی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی انہوں نے مخالفت کی، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہ سزا چکھو اور یہ جان لو کہ کافروں کے لیے آخرت میں دوزخ کا عذاب تیار ہے۔ مومنوں، جب میدان جنگ میں تمہارا مقابلہ کافروں سے ہو تو ان سے پیٹھ نہ موڑنا۔ اللہ نے منع فرمائے پیٹھ موڑ کر جانے کے لیے۔ کس کو؟ مومنوں کو۔ اور جو ان سے اس روز پشت پھیرے گا، مگر ہاں جو لڑائی کے لیے جگہ بدلنے والا ہو، یا جو ایک جماعت کی طرف پناہ لینے والا ہو، باقی جو ایسا کرے گا وہ اللہ کے غضب میں آ جائے گا، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے، یہ آیت نمبر 16 ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میدان جنگ میں جب مومنوں کا کافروں سے مقابلہ ہو تو پیٹھ نہ موڑنا، مطلب پیٹھ موڑ کے چلے نہیں جانا اپنی زندگی بچانے کے لیے۔ لیکن اگر کسی نے پیٹھ اس لیے موڑی کہ وہ اپنی جگہ بدل رہا ہے، ایک یہ، یا پھر وہ کسی کی طرف پناہ لینے جا رہا ہے، تو پھر ٹھیک ہے۔ باقی اس کے علاوہ ورنہ وہ اس پر اللہ کا غضب آ جائے گا، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ مومنوں سے خطاب کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 17، سو تم نے ان کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ ہی نے قتل کیا۔ آپ نے کنکریاں نہیں پھینکیں بلکہ اللہ ہی نے کنکریاں پھینکیں۔ ہم نے یہ اس لیے کیا کہ مومنین کو اپنے احسانات سے اچھی طرح آزمائیں۔ بلا شبہ اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک۔ ایک بات تو یہی ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کو کافروں کی تدبیر کو کمزور کرنا تھا۔ یعنی ایک وجہ تو یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مومنوں کو فدا دینا چاہتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کافروں کی تدبیر کو کمزور کرنا چاہتا تھا۔ یہاں پر میں ایک لمحے کے لیے رک کے آپ کو بتا دوں کہ کوئی کتنی بھی سازشیں کرے، کتنی تدبیریں کریں، کچھ بھی کرے، جب ہم اللہ سے مدد مانگتے رہتے ہیں کہ سازشیں کرنے والوں سے، بری نیت رکھنے والوں سے، یا اللہ ہمیں بچا لے، ہماری مدد فرما، اور ان کے وار ان کے اوپر الٹے کر دیں، تو پھر ہمیں کچھ نہیں کرنا پڑتا، ہماری یہ دعائیں خود بخود اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں۔ آیت نمبر 19،
اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو وہ فیصلہ تمہارے سامنے موجود ہوا، اگر باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تم پھر وہی کرو گے تو ہم بھی وہی کریں گے، اور تمہاری جمعیت تمہارے ذرا بھی کام نہیں آئے گی۔ جمعیت کا مطلب کیا ہے؟ کہ جتنے بھی لوگ ہو، ہزاروں لاکھوں جتنے بھی تم لوگ ہو جس پر بھروسہ کرتے ہو، کچھ کام نہیں آئے گی۔ گنتی زیادہ ہو، اور واقعی بات یہ ہے کہ اللہ مومنین کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اب آیت نمبر 20۔ مومنو، اللہ کا کہا مانو، اللہ کے رسول کا کہا مانو۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کو حکم دے رہا ہے کہ اللہ کا کہا مانو اور اللہ کے رسول کا کہا مانو۔ اس کا کہا ماننے سے ردگردانی نہ کرو، اور تم سن لیتے ہی ہو، اور تم ان کی طرح نہ ہونا جو کہتے تو ہیں کہ ہم نے سنا، حالانکہ سنتے سناتے کچھ نہیں۔ آیت نمبر 22۔ بے شک اللہ کے نزدیک بدترین اخلاق وہ ہیں جو بہرے ہیں، گونگے ہیں اور ذرا بھی نہیں سمجھتے۔ یہاں پر آپ اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے۔ اِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللہ، اس کا مطلب ہے اللہ کے نزدیک بدترین خلائق۔ خلائق کا مطلب ہے اخلاق، اخلاق کا مطلب ہے مینرز، عادتیں، حرکتیں، جو کچھ بھی بول رہے ہیں آپ، مینرز۔ اللہ کے نزدیک جو ہے نا، وہ شر والے جو مینرز ہیں، شر والی عادتیں ہیں، وہ بدترین ہیں۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے بدترین کہا ہے، جس سے انسان گونگا بہرا ہو جاتا ہے اور بالکل نہیں سمجھ پاتا۔ استغفر اللہ۔ اچھا، آیت نمبر 23۔ اور اگر اللہ ان میں کوئی خوبی دیکھتا تو ان کو سننے کی توفیق دیتا، اور اگر ان کو اب سنا دیں تو ضرور ردگردانی بے رخی کے ساتھ کریں گے۔ مومنو، دوبارہ یہ آیت اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں 24۔ مومنو، اللہ اور اس کے رسول کے کہنے کو بجا لاؤ۔ جب رسول تم کو اس چیز کی طرف بلائیں جو تم کو زندگی بخشے، اور جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے قلب کے درمیان آڑ بن جایا کرتا ہے، اور بلا شبہ تم سب کو اللہ ہی کے پاس جمع ہونا ہے، بے شک۔ آیت نمبر 25۔ اور اس فتنے سے ڈرو جو خصوصیت سے تم میں سے مجرمین پر نہیں واقع ہوگا، اور جان لو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور یاد کرو اس حالت کو جب تم تھوڑے سے تھے، اس سرزمین میں کمزور شمار کیے جاتے تھے، تم ڈرتے رہتے تھے کہ تم کو لوگ لوٹ کھسوٹ نہ لیں۔ اللہ نے تم کو رہنے کی جگہ دی، اور تم کو اپنی مدد سے قوت بخشی، اور نفیس نفیس چیزیں عطا فرمائی تاکہ تم شکر گزار بنو۔ دوبارہ اللہ تعالیٰ 27 آیت میں کہتے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اللہ اور رسول کے حقوق میں خلل نہ ڈالو۔ دیکھیے، جب آپ یہ آیت پڑھیں گے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حقوق میں خیانت نہ کرو، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو فرمایا ہے، جو حکم دیا ہے، اس میں خیانت نہ کرو۔ تو سب سے پہلے آپ کو اس اس حکم کو ماننے کے لیے آپ کو یہ پتا کرنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا ہے، تبھی تو آپ اس میں خیانت نہیں کریں گے نا۔ اچھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 27 کہ اے مومنو یا ایھا الذین آمنو لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کے حقوق میں خلل نہ ڈالو، اور اپنی امانتوں میں بھی مت خلل ڈالو، یعنی خیانت نہ کرو۔ خلل ڈالو کا مطلب ہے گند نہ کرو، اور اس کا نقصان تم کو معلوم ہے، اس کا نقصان بھی تمہیں کو پہنچے گا اگر کرو گے تو۔ آیت نمبر 29۔ اور تم جان لو کہ تمہارے مال اور اولاد ایک امتحان کی چیز ہے،
یہ ہمارے سوچنے کے لیے قرآن پاک کی آیت بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہ مومنوں سے اللہ مخاطب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم جان لو کہ تمہارا مال اور اولاد ایک امتحان کی چیز ہے، اور اس کو بھی جان لو کہ اللہ کے پاس بڑا صلہ ہے۔ یعنی اگر اللہ کے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق چلو گے تو یہی چیزوں سے آپ کو بہت بڑا صلہ بھی ملے گا۔ یا ایہا الذین آمنو، آیت 29 اگین، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ تم کو فیصلے کی قوت دے گا اور تم سے تمہارے گناہ دور فرما دے گا اور تم کو بخش دے گا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے، فضل العظیم۔ آیت نمبر 29 کے آگے آپ لکھ لیجئے کہ مومن کے لیے اللہ کا حکم اور انعام۔ جب کافرین آپ کے بارے میں بری بری باتیں سوچ رہے تھے کہ آپ کو قید کر لیں یا قتل کر لیں یا خارج وطن کر دیں، یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے۔ وہ تو اپنی تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا۔ اللہ سب سے مضبوط تدبیر کرنے والا ہے بے شک۔ آیت نمبر 31، جب ہماری آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں ہم نے سن لیا، اور اگر ہم چاہیں تو اس کے برابر ہم بھی کہہ دیں۔ یعنی جو آپ کہتے ہیں ایسا اگر ہم چاہیں تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں بھائی، یہ ان کی بات تھی۔ آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ہماری آیت ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا، اور اگر ہم چاہیں تو اس کے برابر ہم بھی کہلائیں۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، صرف بے سند باتیں جو پہلے لوگوں سے مشہور چلی آ رہی ہیں۔ جب ان لوگوں نے کہا اے اللہ، کن لوگوں نے؟ آیت 30 میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 30 میں بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کافروں سے مخاطب ہیں، اور وہی کنٹینیو ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب ان لوگوں نے کہا اے اللہ، اگر یہ قرآن آپ کی طرف سے واقعی ہے تو ہمارے اوپر آسمان سے پتھر برسا دے یا ہم پر کوئی دردناک عذاب واقع کر دے۔ آیت نمبر 33، اور اللہ تو یہ نہیں کرے گا آپ کے ہوتے ہوئے، اس کو بریکٹ کر لیجئے، وما کان اللہ لیعذبہم، اس کو بریکٹ کر لیجئے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کرے گا آپ کے ہوتے ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ہیں تو عذاب لیعذبہم، ان کو عذاب نہیں دے گا، ان میں کوئی عذاب ان کو دیں، یعنی اللہ تعالیٰ یہ نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہو اللہ ان کو یوں بھی عذاب نہیں دے گا جس حال میں وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کی درخواست کرتے رہتے ہیں۔ آیت نمبر 34، اور ان کو کیا حق پہنچتا ہے کہ اللہ ان کو سزا نہ دے، حالانکہ وہ مسجد حرام سے روکتے ہیں جبکہ وہ اس کے متولی نہیں ہیں۔ اس کے متولی تو وہ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ متولی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اولیاء، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لفظ استعمال کیا اولیاء، مگر اکثر ان میں علم نہیں رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 35، اور ان کی نماز خانہ کعبہ کے پاس صرف یہ تھی کہ وہ سیٹیاں بجاتے تھے، تالیاں بجاتے تھے، سو تم اپنے کفر کے سبب عذاب کا مزہ چکھو۔ یہاں پر آپ لکھ لیجئے کافروں کی نماز زمانہ جاہلیت میں یہ تھی جو اللہ نے یہاں بتایا، آیت نمبر 35 میں بتایا اللہ تعالیٰ نے۔ بے شک کافرین اپنے مالوں کو محض اس لیے خرچ کر رہے ہیں کہ وہ اللہ کی راہ سے روکیں۔ کسی کو پیسے دے کے اور راستوں پہ بٹھا دیتے تھے نا، تاکہ اللہ کی راہ سے روکیں، سو یہ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہی رہیں گے،
مگر اس کا نتیجہ سوائے حسرت اور افسوس کے کچھ نہیں ہوگا، آخر مغلوب ہی ہو جائیں گے اور کافرین سب کے سب جہنم کی طرف جمع کیے جائیں گے۔ اللہ ناپاک لوگوں کو پاک لوگوں سے الگ کر دے۔ اللہ تعالیٰ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ نے اپنا ریزن بتایا کہ اللہ پاک یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں، تاکہ اللہ ناپاک لوگوں کو، خبیث لکھا ہے نا، دیکھیں یہاں پہ آیت میں، خبیث، خبیث کا مطلب کیا ہے؟ ناپاک۔ خبیث قرآن پاک کا لفظ ہے، کوئی برا لفظ نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں اردو میں خبیث اگر کسی نے کہہ دیا تو سمجھو اس نے بہت بڑی بدتمیزی کر دی۔ خبیث کو خبیث ہی کہیں گے نا، کچھ انسان خبیث ہوتے ہیں تو ان کو خبیث ہی کہا جائے گا۔ اور منت طیب، پاک، طیب کا مطلب ہے پاک۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 37 کہ اللہ تعالیٰ ریزن بتا رہے ہیں کہ میں اس لیے یہ ایسا کرتا ہوں مومنوں اور کافروں کے ساتھ، تاکہ اللہ ناپاک لوگوں کو پاک لوگوں سے الگ کر دے اور ناپاک لوگوں کو ایک دوسرے سے ملا دے، یعنی ان سب کو ایک جگہ جمع کر دے، پھر ان کو دوزخ میں ڈال دے۔ یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ ایک سیکنڈ میں نوٹس لکھ لوں۔ ناپاک لوگ، ناپاک لوگ وہ ہوتے ہیں جو شر پسند ہوتے ہیں، فتنہ پیدا کرتے ہیں، دین میں بھی فتنہ پیدا کرتے ہیں، رشتوں میں بھی فتنہ پیدا کرتے ہیں، ہر جگہ فتنہ پیدا کرتے ہیں، جہاں جاتے ہیں فتنہ پیدا کرتے ہیں ناپاک لوگ اور پاک لوگ۔ اب اللہ نے کہا کہ میں ان کو ایک جگہ جمع کر دیتا ہوں، کیونکہ سوچ ایک جیسی ہے نا، جس کی سوچ ایک جیسی ہوگی وہ ایک ہی جگہ مل جائیں گے۔ اچھا، آیت نمبر 38، آپ ان کافروں سے فرما دیجئے کہ اگر یہ اپنے کفر سے باز آ جائیں تو ان کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اگر وہ کفر کی عادت جاری رکھیں گے تو ان کو بتا دیجئے کہ پہلے کافروں کے حق میں قانون نافذ ہو چکا ہے۔ اگر تم ان کفار عرب سے، اب یہاں پہ خصوص اللہ تعالیٰ نے خصوصاً عرب کے کفار سے کہا کہ اگر تم ان کفار عرب سے اس حد تک لڑو کہ فساد عقیدہ یعنی شرک کا عقیدہ نہ رہے۔ جو شرک ہے نا، وہ عقیدے میں بہت بڑا فساد ہے، یہ قرآن سے دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم ان کفار عرب سے اس حد تک لڑو کہ فساد عقیدہ جو ہے، فساد جو ہے وہ نہ رہے، فتنہ، اور خالص دین اللہ ہی کا دین ہو جائے۔ پھر اگر یہ کفر کو چھوڑ دیں تو اللہ ان کے اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ گناہوں کی والی عادتیں، فساد والی عادتیں چھوڑنے والوں کے پھر گناہوں کو بھی معاف کرتا ہے، پھر ان کے حالات بھی بدل دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ خیر، آیت نمبر 40، اگر وہ ردگردانی کریں، ورڈ جو ہے نا تولو، اس کا مطلب ہے منہ پھیرنا یا نہ ماننا یا بحث کرنا سچی بات میں اور اپنی ہی بات پہ اڑے رہنا، اس کو کہتے ہیں تولو۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر وہ ردگردانی کریں تو یقین رکھو کہ اللہ تمہارا رفیق ہے۔ رفیق کا مطلب یہاں کیا لکھا ہے؟ ان اللہ مولاکم، تمہارا مولا ہے، اور تمہارا مولا ہے وہ تو بہت ہی اچھا مولا ہے، نعم المولا، یعنی وہ تو بہت ہی بہترین مولا ہے اور بہت ہی اچھا مددگار ہے۔ وَنِعْمَ النَّصِيرُ، نعم المولا ونعم النصیر، یعنی اللہ تعالیٰ بہترین مولا ہے اور بہترین مدد کرنے والا۔ اب شروع ہوتا ہے پارہ نمبر 10، سورہ انفال ہی چل رہی ہے ابھی، اور سپارہ ہے انفال، او سپارہ ہے 10، اور اس کا نام ہے وَعْلَمُوا۔ وَعْلَمُوا کا مطلب ہے، واو کا مطلب ہے اور عالمو، وَعْلَمُوا ملا کر پڑھنے سے
اور جان لو. اسی سپارے کے اوپر لکھ لیجئے اور جان لو. اور سورہ ہے انفال. یہ ابھی میرا ارادہ ہے انشاءاللہ کہ یہ ختم کر لوں گی میں. جان لو کہ جو چیز، آیت نمبر 41. جان لو کہ جو چیز تم بطور غنیمت کے حاصل کرو اس میں 5واں حصہ اللہ کا اور اس کے رسول کا ہے، 1 حصہ آپ کے اہل قرابت کا ہے اور یتیموں کا ہے اور محتاجوں کا ہے اور مسافروں کا ہے. اگر تم اللہ پر یقین رکھتے ہو، اس چیز پر جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فیصلے کے دن، جس دن 2 جماعتیں باہم مقابل ہوئی تھیں، نازل کی، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. بے شک. آیت نمبر 42. جب تم مدینہ سے میدان کے قریب کنارے پر تھے، یعنی آیت میں تو یہ بتایا گیا کہ جب تم میدان کے قریبی کنارے پر تھے، مطلب مدینہ سے، اور کافر میدان کے دور والے کنارے پر تھے، اور کفار قریش کا بچا ہوا قافلہ تم سے نیچے کی طرف جا رہا تھا، اور اگر تم اور وہ کوئی بات ٹھہرا لیتے تو ضرور طے کرنے میں تم کو اختلاف ہوتا، لیکن جو بات اللہ کو کرنا منظور تھی وہ اس کو پورا کر دے. یعنی جس کو برباد ہونا ہے وہ قیامت کی حجت کے بعد برباد ہو، اور جس کو زندہ رہنا ہے وہ قیامت کی حجت کے بعد زندہ رہے. بے شک اللہ بڑا ہی سننے والا اور بڑا ہی جاننے والا ہے. جب اللہ نے آپ کو آپ کے خواب میں کافروں کو کم کر کے دکھایا، اور اگر اللہ آپ کو وہ لوگ زیادہ دکھاتا تو تمہاری ہمتیں ہار جاتی اور تم میں اختلاف ہو جاتا، لیکن اللہ نے بچا لیا. بے شک اللہ تمہارے دلوں کی بات خوب جانتا ہے. اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تم کو وہ لوگ تمہاری نظر میں کم کر کے دکھا رہا تھا، جب تم ان کا مقابلہ کر رہے تھے اور تم کو ان کی نظر میں کم کر کے دکھاتے رہے تھے. جو بات اللہ کو کرنا منظور تھی وہ پوری ہو جائے اور سارے معاملات رجوع ہوں گے اللہ ہی کے سامنے. مومنوں، جب تم کو کسی جماعت سے مقابلہ پڑ جائے تو ثابت قدم رہو، ڈٹے رہو. اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. آیت نمبر 46. اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیا کرو اور آپس میں جھگڑے نہ کیا کرو ورنہ کم ہمت ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. اور قوت برداشت پیدا کیا کرو، بے شک اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے. اس کے اوپر آپ اس آیت کے 56 کے اوپر لکھ لیجئے کہ اللہ کی نصیحت مومنوں کے لیے. اللہ کی نصیحت مومنوں کے لیے. اچھا، آیت نمبر 45 اور 46 یہ دونوں جو ہیں یہ اللہ کی نصیحت مومنوں کے لیے، اللہ نے نصیحت کی ہے. آیت نمبر 47. اور کافروں کی طرح نہ ہونا جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے اور اللہ کے اعمال کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے تھے. جب شیطان نے ان کو ان کے اعمال کو خوشنما بنا کر دکھایا اور کہا کہ آج لوگوں میں سے تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں، میں تمہارا حامی ہوں، پھر جب دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے مقابل ہوئیں تو وہ الٹے پاؤں بھاگ گیا اور کہا میں تم سے کوئی واسطہ نہیں رکھتا. میں ان چیزوں کو دیکھ رہا ہوں جو تم کو نظر نہیں آتی. میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ سخت عذاب دینے والا. یہ کس نے کہا؟ شیطان نے کہا. وہ صرف چڑھاتا ہے پھر چھوڑ دیتا ہے آپ کو میدان میں لا کے. آیت نمبر 49.
جب منافقین اور جن کے دلوں میں بیماری تھی کہتے تھے کہ مسلمانوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اور جو اللہ پر اعتماد کرتے ہیں تو بلا شبہ اللہ بڑا زبردست حکمتوں والا ہے، اللہ کو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ آیت نمبر 50، اور اگر آپ دیکھیں گے کہ جب فرشتے ان کافروں کی جان قبض کرتے ہیں اور ان کے منہ پر اور ان کی پشتوں پر مارتے جاتے ہیں اور کہتے ہیں آگ میں جلنے کا مزہ چکھو، یعنی جو فرشتے ان کو لینے آئیں گے نا، ان کو وہ یہ کریں گے، منہ کے اوپر ماریں گے، ان کی پشتوں پر ماریں گے، اور جب کافروں کی جان قبض کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کافروں کی موت کے وقت کا نظارہ ہمیں قرآن پاک میں بتا رہے ہیں۔ استغفر اللہ۔ آیت نمبر 51، یہ عذاب ان اعمال کفریہ کے سبب ہے۔ اب ریزن بتا رہے ہیں اللہ پاک کہ ایسا میں کیوں کروں گا، میں نے کیوں یہ فیصلہ کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ریزن بتا رہے ہیں، آیت نمبر 51 سورہ انفال، یہ عذاب ان اعمال کفریہ کے سبب ہے جو تم نے اپنے ہاتھوں سے سمیٹا ہے، اور اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ ان کی حالت ایسی ہے جیسے آل فرعون کی اور ان سے پہلے کافروں کی تھی، کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، تو اللہ نے ان کو ان کے گناہوں پر پکڑ لیا۔ بے شک اللہ ہی بڑی قوت والا اور سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ کسی نعمت کو جو کسی قوم کو دی گئی ہو وہ نہیں بدلتا جب تک وہ لوگ خود ہی اپنے ذاتی اعمال کو نہیں بدلتے، اور اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ ان کی حالت آل فرعون اور ان سے پہلے والوں کی سی ہے کہ انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر ڈالا، اور آل فرعون کو ڈبو دیا، اور سب ظلم کرنے والے تھے۔ جانداروں میں سب سے بدترین اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو کفر کرتے ہیں تو یہ ایمان نہیں لائیں گے، جس جن سے تم نے عہد کیا پھر وہ اپنے عہد کو ہر دفعہ توڑ ڈالتے ہیں اور وہ ڈرتے نہیں ہیں۔ تو اگر لڑائی میں تم ان پر قابو پاؤ تو ان کے ذریعے سے جو ان کے علاوہ ہیں منتشر کر دو تاکہ ان کو عبرت ہو۔ یہ والا حکم ہے، میں آپ لوگوں کو بتا دوں، آیت نمبر 57، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ حکم دیا ہے کہ جن پر تم قابو پا جاؤ۔ آپ نے سیرت النبی میں یہ پڑھ لیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ خیبر، خیبر کے مقام پر کیوں گئے، کیونکہ وہاں پہ یہودیوں کا سردار چھپا بیٹھا تھا۔ تو یہ حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دیا تھا کہ جب تم ان پر قابو پاؤ تو ان کے ذریعے سے جو ان کے علاوہ ہے منتشر کر دو۔ منتشر کیسے کریں گے؟ ایسے ہی کریں گے نا، تاکہ ان کو عبرت ہو۔ آیت نمبر 58، اور اگر کو آپ کو کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو آپ وہ عہد ان کو واپس کر دیجئے کہ آپ اور وہ دونوں برابر ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ مدینہ میں عہد کیا تھا۔ آیت نمبر 58 کی تفصیل بتا رہی ہوں، آپ لوگ چونکہ سب لوگ پڑھ چکے ہیں، صرف آپ کی یاد دہانی کے لیے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو یہ تو نہیں کہا کہ تم مسلمان نہیں ہوگے تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے، نہیں نہیں، انہوں نے عہد کیا تھا۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ اس عہد میں خیانت کر دیں تو پھر آپ کیا کریں؟ اس عہد کو واپس کر دیجئے، آپ اور وہ دونوں برابر ہو جائیں، بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ آیت نمبر 59، اور کافر یہ نہ خیال کریں کہ وہ بچ گئے، بے شک اللہ کو وہ عاجز نہیں کر سکتے، اور کافروں سے لڑنے کے لیے جہاں تک تم کر سکتے ہو فوجی قوت، گھوڑوں کی تیاری وغیرہ کے سامان کو درست کرو۔ اللہ کے دشمن اور اپنے دشمن کو اور ان کے علاوہ جن کو تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے ان سب پر روب جمائے رکھو، اور جو کچھ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو اس کو پورا پورا صلہ تم کو ملے گا، اور تم پر کوئی ظلم بھی نہیں ہوگا۔ اور اگر کافرین صلح کی طرف راغب ہوں تو تم بھی مائل ہو جاؤ، اور اللہ پر بھروسہ رکھو، اور اس میں ذرا بھی شک نہیں کہ اللہ سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔
اچھا، آیت نمبر 57 سے لے کے آیت نمبر 61 تک، آیت نمبر 60 تک، آیت نمبر آیت نمبر 56 سے لے کے 59 60، اس کو آپ لوگ مارک کر لیجئے کہ یہ جو غزوات کے جو معاملات تھے سیرت النبی میں، وہ اللہ کا حکم آیتوں کے ذریعے اس طرح سے آیا تھا۔ اللہ نے یہاں تک کہ تیاری کرنے تک کا طریقہ بتا دیا۔ آیت نمبر 62، اور اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو دھوکہ دیں تو اللہ آپ کے لیے کافی ہے، وہ وہی ہے جس نے آپ کو اپنی مدد سے اور مومنین سے قوت بخشی اور ان کے دلوں میں محبت اور الفت پیدا کی، اور اس طرح ان کو متفق اور متحدہ کر دیا۔ اگر تم دنیا بھر کی تمام دولت خرچ کر دیتے تو بھی تم ان کے دلوں میں الفت پیدا نہیں کر سکتے، مگر اللہ ہی نے ان سب میں محبت ڈالی۔ بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے، یعنی عزیز ہے اور حکیم ہے، بے شک۔ اے نبی، اللہ آپ کو کافی ہے اور وہ مومنین جنہوں نے آپ کو اتباع کیا۔ اتباع کا مطلب کیا ہے؟ تبع کا۔ اے نبی، آپ مومنین کو جہاد کی ترغیب دیں۔ اگر آپ میں 20 ثابت ہو جائیں تو وہ 200 آدمیوں پر غالب ہوں گے، اور اگر 100 ہوں تو 1000 کافروں پر غالب ہوں گے۔ یہ اس لیے کہ کافر کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ آیت نمبر 66، اب اللہ نے تم پر سے بوجھ ہلکا کر دیا اور معلوم کر لیا کہ ابھی تم میں کسی قدر کمزوری ہے، پس اگر تم میں 100 آدمی ثابت قدم رہنے والے ہوں تو وہ 200 پر غالب رہیں گے، اور اگر تم میں 1000 ہوں گے تو 2000 پر غالب رہیں گے۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آیت نمبر 67، یہ نبی کی شان نہیں ہے کہ اس کے قبضے میں قیدی رہیں جب تک کہ زمین میں اچھی طرح سے خون ریزی نہ کریں۔ تم تو دنیا کے مال کے طالب ہو اور اللہ آخرت چاہتا ہے۔ اللہ بڑی حکمتوں والا ہے۔ اگر اللہ کا حکم پہلے سے نہ ہو چکا ہوتا تو جو کچھ تم نے لیا ہے اس کے بدلے تم پر بڑا عذاب ہوتا۔ جو مال غنیمت تم کو ملا ہے تم اس میں سے کھاؤ، یہ تمہارے لیے حلال طیب ہے۔ دیکھیے، حلال ہے نہیں، حلال طیب ہے۔ پہلے بھی میں نے آپ کو بتائی یہ بات کہ خصوصاً قرآن پاک کے الفاظ میں صرف حلال کی بات نہیں ہے، حلال طیب بھی ہونا چاہیے۔ اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے، یعنی بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ آیت 69۔ اب آیت 70، اے اللہ کے رسول، جو قیدی تمہارے ہاتھ میں گرفتار ہیں ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ کوئی بھلائی تمہارے دلوں میں دیکھے گا تو جو مال تم سے چھن چکا ہے اللہ اس سے بہتر عطا فرمائے گا اور تمہارے گناہ بھی بخش دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا اور رحم والا ہے۔ اور اگر یہ آپ سے خیانت کریں گے تو اس سے پہلے اللہ سے خیانت کر چکے ہیں، یعنی جس کے مزاج میں خیانت ہوتی ہے نا، وہ اللہ سے بھی خیانت کرتا ہے، رسول سے بھی کرتا ہے، اور نیچے جتنے باقی سارے لوگ ہوتے ہیں ان سے بھی خیانت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 71 میں فرما رہے ہیں کہ اگر یہ آپ سے خیانت کریں گے تو اس سے پہلے اللہ سے خیانت کر چکے ہیں، پھر اللہ نے ان کو تمہارے قبضے میں کر دیا ہے۔ اللہ خوب جاننے والا اور بڑی حکمتوں والا ہے، واللہ علیم حکیم۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اپنے گھروں کو چھوڑا اور اللہ کی راہ میں مال اور جان سے لڑے
اور جن لوگوں نے رہنے کی جگہ دی اور مدد کی، یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اور جو ایمان تو لے آئے لیکن ہجرت نہیں کی، تو جب تک وہ ہجرت نہیں کریں تو تمہارا ان سے وراثت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اگر وہ دین میں تم سے مدد چاہیں تو ضرور مدد کرو، مگر اس قوم کے مقابلے میں نہیں کہ تم میں اور ان کے درمیان کوئی صلح کا معاہدہ نہیں ہوا ہے۔ اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھتا ہے۔ کافرین باہم ایک دوسرے کے وارث ہیں۔ جو کافر ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ، جو کافر ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے وارث ہیں۔ اگر تم اس پر عمل نہ کرو گے تو دنیا میں بڑا فتنہ اور فساد پھیلے گا۔ جو لوگ مسلمان ہوئے انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہے، اور جنہوں نے مہاجرین کو جگہ دی اور مدد بھی کی، یہ لوگ ایمان کا پورا حق ادا کرنے والے ہیں۔ ان کے لیے بڑی مغفرت ہے اور بڑی عزت کی روزی ہے۔ رزق کریم۔ آیت نمبر 74 کے آگے آپ لکھ لیجئے کہ مہاجرین کے بارے میں اللہ کا انعام۔ اچھا، آیت 75 جو کہ سورہ انفال کی آخری آیت ہے، جو لوگ بعد کے زمانے میں ایمان لائے اور ہجرت کی۔ جو آیت 73 ہے وہ سب سے فرسٹ والے جو ہجرت کر کے آئے، اور جو انصار جو شروع کے تھے، مہاجر بھی اور انصار بھی، مدینہ کے لوگ بھی اور مکہ کے لوگ بھی۔ اب آیت نمبر 75 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو لوگ بعد کے زمانے میں ایمان لائے اور ہجرت کی اور آپ کے ساتھ جہاد کیا تو پھر وہ تم میں سے ہی شمار ہوں گے، اور جو آپس میں رشتہ دار ہیں تو کتاب اللہ میں اور ایک دوسرے کی کے زیادہ حقدار ہیں میراث میں۔ بلا شبہ اللہ ہر شے کا پورا پورا علم رکھتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہاں پر سورہ انفال ختم ہوتی ہے تو سورہ توبہ شروع ہوتی ہے۔ ہم سب کو پتہ ہے سورہ توبہ کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھنی ہوتی، تو اس لیے میں اس کی پہلی آیت کا ترجمہ پڑھ رہی ہوں۔ اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے ان مشرکین سے دستبرداری ہے جن سے آپ نے عہد کر رکھا تھا۔ تم 4 مہینے اس سرزمین میں چل پھر لو اور جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور یہ بھی جان لو کہ بلا شبہ اللہ کافروں کو رسوا کرے گا۔ آیت نمبر 1 میں آیت نمبر 2 میں سورہ توبہ کی اللہ تعالیٰ نے 4 مہینوں کا ذکر کیا ہے۔ آیت نمبر 3 کا ترجمہ پڑھ رہی ہوں۔ اور اللہ اور رسول کی طرف سے بڑے حج کی تاریخوں میں عام لوگوں کے سامنے یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول مشرکین سے دستبردار ہیں، پس اگر تم کفر سے توبہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر تم نے اعراض کیا یعنی منہ موڑا تو یہ سمجھ لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور کافرین کو دردناک عذاب کی خبر دے دو۔ یہاں پر ایک لمحے کے لیے آیت نمبر 3 جو ہے اس میں آپ ہائی لائٹ کر لیجئے۔ آیت نمبر 3 میں یوم الحج الاکبر، مسکنسیپشن بتا دوں کہ پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے، مجھے نہیں پتا، لیکن ہمارا مسکنسیپشن یہ ہے کہ جو جمعہ کے دن جب حج ہوتا ہے، عرفات کے میدان میں خطبہ جمعہ کا بھی ہوتا ہے اور حج کا بھی خطبہ ہوتا ہے، اس کو حج اکبر کہتے ہیں۔ لیکن کلام پاک میں آیت نمبر 3 سورہ توبہ یوم الحج الاکبر کہا گیا ہے، اور یہ عام حج کو کہا گیا ہے، جو حج ہوتا ہے اسی کو حج اکبر کہا گیا ہے۔ آیت نمبر 4، ہاں مگر وہ مشرکین اس سے علاوہ ہیں، یعنی وہ والے مشرکین جو ہیں جن سے تم نے عہد کر رکھا ہے، پھر انہوں نے تمہارے ساتھ ذرا بھی کمی نہیں کی، یعنی عہد میں خیانت نہیں کی، نہ تمہارے مقابلے میں کسی کی مدد کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو ان کے معاہدے کو ان کی مدت تک پورا کرو، بے شک اللہ بد عہدی سے پرہیز کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ان اللہ یحب المتقین۔
آیت نمبر 5 سورہ توبہ۔ پس جب شہر حرم اشہر حرم گزر جائیں، اشہر حرم کون سے؟ اشہر الحرم کون سے ہیں؟ شہر کا مطلب ہے مہینہ، اشہر الحرم، حرم کا مطلب ہے عزت والا۔ وہ عزت والے چونکہ 4 مہینے ہیں اس لیے پلورل ورڈ یوز ہوا ہے، پلورل ٹرم یوز ہوئی ہے، اشہر الحرم۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 5 سورہ توبہ کے پس جب حرمت والے مہینے یعنی چاروں حرمت والے جو مہینے وہ گزر جائیں تو اس وقت ان مشرکین کو جہاں پاؤ مارو، پکڑو، باندھو اور گھات لگا کر ہر موقع پر ان کی طاق میں بیٹھے رہو۔ پھر اگر وہ توبہ کر لیں کفر سے اور نماز پڑھنے لگیں اور زکوٰۃ دینے لگیں تو ان کا راستہ چھوڑ دو، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے، ان اللہ غفور الرحیم۔ اگر کوئی مشرک آپ سے پناہ چاہے تو آپ اسے پناہ دے دیجئے یہاں تک کہ وہ کلام الہی سن لے، پھر اس کو امن کی جگہ پہنچا دیجئے۔ یہ اس لیے ہے کہ وہ لوگ علم نہیں رکھتے۔ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک مشرکین کا عہد کیسے قائم رہ سکتا ہے؟ مگر جن لوگوں نے آپ سے عہد لیا ہے مسجد حرام کے نزدیک، تو جب تک وہ آپ سے سیدھے رہیں آپ ان سے سیدھے رہیں، بے شک اللہ ڈرنے والوں کو عزیز رکھتا ہے۔ ان اللہ یحب المتقین، پرہیز کرنے والوں کو عزیز رکھتا ہے، متقین سے محبت کرتا ہے۔ آیت نمبر 8 کیوں کر عہد کیا جائے ان سے جو اگر آپ پر غلبہ پالیں تو نہ وہ قرابت کا لحاظ کرتے ہیں نہ کسی عہد کا، منہ سے تم کو خوش کرتے ہیں لیکن دل سے ان باتوں کو قبول نہیں کرتے، اکثر ان میں نافرمان ہیں۔ یہ اللہ کی آیت کے بدلے تھوڑا سا فائدہ حاصل کرتے ہیں تو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، یہی ہیں جو برا کام کرتے ہیں۔ مومن کے بارے میں تو نہ رشتہ داری کا لحاظ کرتے ہیں اور نہ عہد ہی کا، اور یہ لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ پھر اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز کے پابند ہو جائیں اور زکوٰۃ دینے لگیں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ اور سمجھداروں کے لیے ہم اپنی آیتیں صاف صاف بیان کرتے ہیں۔ سورہ توبہ آیت 12 اور اگر یہ کافر عہد کرنے کے بعد اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین پر تان کریں تو تم ان پیشواؤں کو کفر سے اس ارادے سے لڑو کہ یہ باز آ جائیں، کیونکہ اس صورت میں ان کی قسمیں نہیں رہیں چونکہ اب تو عہد توڑ دیا نا۔ آیت نمبر 13 تم ایسے لوگوں سے کیوں نہیں لڑتے جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ ڈالا اور رسول کو جلاوطن کرنے کی تجویز کی، اور انہوں نے تم سے پہلے خود جو ہے وہ ایسی باتیں نکالیں کہ تم ان سے ڈرتے ہو، تو اللہ تو زیادہ مستحق ہے کہ تم اس سے ڈرو، اللہ تمہیں اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ ان سے لڑو، اللہ تمہارے ہاتھوں ان کو سزا دے گا، ان کو ذلیل و خوار کرے گا اور تم کو ان پر غلبہ دے گا اور بہت سے مسلمانوں کے دلوں کو شفا دے گا۔ یہ کن لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 12 میں؟ کہ جو لوگ عہد کرنے کے بعد اپنی قسموں کو توڑ دیتے ہیں، اور وہ کون ہیں؟ کافر ہیں۔ قسم یا عہد کر کے توڑ دینا، کفر کرنا یعنی انکار کرنا، یہ کافر ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نمبر 14 ان سے لڑو، اللہ تمہارے ہاتھوں ان کو سزا دے گا، ان کو ذلیل و خوار کرے گا اور تم کو ان کے اوپر غلبہ دے گا اور بہت سے مسلمانوں کے دلوں کو شفا دے گا۔ آیت نمبر 15 اور ان کے دلوں کو غیظ و غضب کر دے گا۔
اور اللہ توجہ فرمائے گا جس پر چاہے گا، اللہ بڑا جاننے والا اور بڑی حکمتوں والا ہے۔ واللہ علیم حکیم۔ آیت نمبر 16، کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ حالانکہ اللہ نے ابھی تک تو معلوم نہیں کیا جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا ہے، اور اللہ اور رسول مومنین کے سوا کسی کو دوست نہ بنایا ہو، اور اللہ تمہارے سارے کاموں سے خوب باخبر ہے۔ ذہن میں ضرور یہ رکھیے کہ یہ سورہ جو ہے یہ سورہ توبہ ہے۔ اچھا، آیت نمبر 17، مشرکین کی یہ قابلیت ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدیں آباد کریں جبکہ وہ خود ہی گواہ ہیں اپنے کفر پر۔ ان لوگوں کے سارے اعمال ضائع ہیں اور وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ بے شک اللہ کی مسجدوں کو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان لائیں اور نماز کی پابندی کریں اور زکوٰۃ دیں، اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں۔ یہی لوگ توقع ہے اپنی منزل پر پہنچنے والے ہیں۔ کیا تم حجاج کو پانی پلانے کو اور مسجد حرام کے آباد رکھنے کو اس شخص کے عمل کے برابر قرار دیتے ہو جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لایا اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہو؟ اللہ کے نزدیک یہ برابر نہیں ہے، اور اللہ ان لوگوں کو سمجھ نہیں دیتا جو بے انصاف ہیں۔ اب اردو میں ترجمہ لکھا ہوا ہے بے انصاف ہیں، لیکن آپ آیت میں دیکھیں گے تو لکھا ہے واللہ لا یہدی، اللہ ہدایت نہیں دیتا القوم الظالمین، ظالم قوم کو۔ ظالم لوگ جو ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ سے نہیں ڈرتے، وہ ظالم ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک آیت میں بہت ساری باتیں سمجھائی ہیں۔ آیت نمبر 19 پہ نظر رکھیے۔ پہلی بات اللہ نے کہی آیت نمبر 19 میں، کیا تم حجاج کو پانی پلانے کو؟ اب دیکھیں حاجیوں کو جو پانی پلاتا ہو اس کی بات ہو رہی، اور مسجد حرام کے آباد رکھنے کو اس شخص کے عمل کے برابر قرار دیتے ہو جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لایا ہو اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کے نزدیک یہ برابر نہیں ہے۔ ہم اپنے آپ کو ٹٹولیں، ہم تو برابر ہی سمجھتے ہیں نا، یہی تو ہماری ساری قرآن سے دوری ہے۔ قرآن سے دوری کیا ہے؟ ہمیں صحیح سمجھ ہی نہیں ہے، ہم نیم حکیم خطرہ جان ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا تم حجاج کو پانی پلانے کو، مسجد حرام کے آباد رکھنے کو اس شخص کے عمل کے برابر قرار دیتے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کیسی بات ہے؟ جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لایا ہو۔ ہم اور آپ اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں، قیامت کے دن پر بھی ایمان لاتے ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہو۔ اب یہ مجھے نہیں پتا کہ کون کون اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے۔ اللہ کی راہ میں جہاد کا مطلب ہے نفس کے ساتھ فائٹ کرنا۔ نفس ہمیں کہتا ہے تو یہ کر لے، تو یہ کر لے، تو یہ کر لے، ہمارے پیچھے پڑا رہتا ہے، لیکن ہمیں نفس کے خلاف جانا ہوتا ہے۔ تو اللہ کی راہ میں اس کو جہاد کہتے ہیں، صرف فائٹ کرنے کو نہیں کہتے۔ اللہ کے نزدیک یہ برابر نہیں ہے، اور اللہ ان لوگوں کو سمجھ نہیں دیتا جو ظالمین ہیں، ظالمین گناہگار۔ آیت نمبر 20، جو لوگ ایمان لائے اور اللہ کے لیے ترک وطن کیا اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کیا۔ اللہ کے راستے میں اپنے مال سے بھی جہاد کیا جا سکتا ہے اور جان سے بھی کیا جاتا ہے۔ وہ درجے میں اللہ کے نزدیک بہت بڑے ہیں۔ دیکھیے آیت میں لکھا ہے اعظم درجہ عند اللہ، اللہ کے نزدیک کون سے لوگ، کن کا درجہ عظیم ہے؟ جنہوں نے اپنی مال سے اور جان سے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اور یہی لوگ پورے کامیاب ہیں۔ ان کا رب ان کو بشارت دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو خوشخبری سناتا ہے اپنی طرف سے بہت بڑی رحمت کی
اور بڑی رضامندی کی، اور ایسے باغات کی جہاں ان کے لیے ہمیشہ نعمتیں ہی نعمتیں. کس کو؟ آیت نمبر 20 والوں کو. ان میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یقیناً اللہ کے پاس بڑا صلہ ہے. اے ایمان والوں، اپنے باپوں کو، اپنے بھائیوں کو رفیق نہ بنانا، اگر وہ کافر ہیں تو ایمان کے مقابلے میں ان کو عزیز نہ رکھنا. اگر وہ کفر کو عزیز رکھتے ہیں ایمان کے مقابلے میں تو ان کو اپنا رفیق نہ بنانا، اولیاء نہ بنانا. ایون تمہارا سگا بھائی ہو یا تمہارا باپ ہو، اگر وہ کفر کو عزیز رکھتے ہیں ایمان والے کے مقابلے میں تو اس کو اپنا اولیاء، اپنا دوست نہ بنانا. اور جو تم میں سے ان کے ساتھ رفاقت کرے گا تو ایسے لوگ بڑے نافرمان ہیں. سپورٹر کی سخت پکڑ ہے. آیت نمبر 24. آپ فرما دیجئے. کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا کنبہ اور وہ مال جو تم نے کمایا ہے اور وہ تجارت جس میں نکاسی نہ ہونے کا تم کو اندیشہ ہے اور وہ گھر جس کو تم پسند کرتے ہو تم کو اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پیارے ہیں، تو پھر تم منتظر رہو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم بھیج دے. اور حکم نہ ماننے والوں کو اللہ ان کے مقصد تک نہیں پہنچاتا. یہ ہم سب کے لیے بہت بڑی وعید ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی وارننگ ہے کھلے عام. اچھا، آیت نمبر 25. اللہ نے تم کو اکثر موقعوں پر کفار کے مقابلے میں غلبہ عطا کیا، اور حنین کے روز بھی جب کہ تم کو اپنے مجمع کی کثرت سے غرہ ہو گیا تھا. اب یہ جنگ حنین، حنین کے روز یعنی غزوہ حنین، جنگ حنین کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیونکہ مینشن کر رہے ہیں نا نام، یوم حنین. حنین پتہ ہے میرے بیٹے کا نام ہے. آیت نمبر 25. اللہ نے تم کو اکثر موقعوں پر کفار کے مقابلے میں مدد کی، اور حنین کے روز بھی جب کہ تم کو اپنے طاقت کی کثرت کی وجہ سے غرہ ہو گیا تھا. غرہ کا مطلب کیا ہے؟ تھوڑا سا غرور، غرور ہو جانا، تکبر ہو جانا، یا تھوڑا سا ایسا ہونا کہ اب ہم کثرت میں بہت زیادہ ہیں. یہ اللہ تعالیٰ یہاں اس آیت میں مینشن کر رہے ہیں کہ یہ یوم حنین والے دن کی بات ہو رہی ہے. اس کی وجہ بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ تم لوگوں کے ساتھ اس لیے ہوا تھا کہ تم لوگ بہت کثرت میں تھے، اور دوسرا یہ کہ اس سے پہلے جتنی جنگیں لڑی تھیں اس میں تم لوگوں کو میں نے جو ہے وہ تمہاری مدد کی تھی اور تم لوگوں کو فتح دی تھی، تو اس لیے تم لوگوں کے اندر تھوڑا سا یہ پیدا ہو گیا تھا. یہ آیت نمبر 25 ہے. پھر وہ کثرت تمہارے لیے کوئی فائدہ مند نہ رہی، اور تم پر زمین باوجود اپنی فراغی کے تنگ ہونے لگی، پھر آخرکار تم پیٹھ دکھا کر بھاگ نکلے. آیت 25 فرصت میں اس کو دوبارہ پڑھیے گا. آیت نمبر 26. پھر اللہ نے اپنے رسول پر اور دوسرے مومنین پر اپنی تسلی نازل کی، اور ایسے لشکر نازل کیے جن کو تم نے نہیں دیکھا، اور کافروں کو سزا دی، اور یہ کافروں کی سزا ہے. یعنی جنگ حنین میں بھی اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے مینشن کیا ہے نام، جنگ حنین میں بھی اللہ نے فرشتوں کو بھیجا. ہماری دین کی دوری، قرآن سے دوری، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ بدر کے علاوہ بھی کسی اور جنگ میں بھیجا ہے. اچھا، آیت نمبر 27. پھر اللہ جس کو چاہے توبہ کی توفیق عطا کر دے، اور اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. واللہ غفور الرحیم. اے ایمان والوں. آیت نمبر 28. مشرکین تو ناپاک ہیں
اللہ نے آیت میں یہ لفظ استعمال کیا ہے، یا ایھا الذین آمنو انما المشرکون نجس، نجسن، نجس ورڈ کو اردو میں ہم کہتے ہیں نجس۔ یہ نون کے اوپر جو اور جیم کے اوپر جو زبر ہے، اس کی وجہ یہ ہے، جس کو فتح کہتے ہیں زبر کو، اس کی وجہ یہ گرامر ہے۔ بہرحال ہم اردو میں بھی نجس کہتے ہیں۔ یہ ساتھ ساتھ میں آپ کو اس لیے عربی بتاتی جاتی ہوں کہ جب آپ ایسے ہی آیتیں پڑھیں یا اپنے کانوں سے سنیں تو آپ کو نجس کا ورڈ آئے تو آپ کو فوراً سمجھ آ جائے کہ نجس اور نجس اور یہ سب کیا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 28، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، اے ایمان والوں، مشرکین ناپاک ہیں، نجس ہیں، مکمل طور پہ مشرکین جو ہیں وہ ناپاک ہیں۔ بس یہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے پاس نہ آنے پائیں، اور اگر تم کو افلاس کا خوف ہو تو اللہ بہت جلد تم کو اپنے فضل سے چاہے گا تو محتاج نہیں رکھے گا۔ ان اللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 29، اہل کتاب۔ اہل کتاب سے مخاطب ہیں اب اللہ تعالیٰ کے، اے اہل کتاب، قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون وحرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ This is آیت 29۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قاتل الذین بولا ہے، تو لذینہ کس کو؟ کن لوگوں کو؟ اہل کتاب کو، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ قیامت پر، اور نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جو اللہ نے اور اس کے رسول نے حرام کیے، نہ سچے دین کو قبول کرتے ہیں، یہاں تک لڑو کہ وہ ماتحت ہو کر اور ریت بن کر جزیہ دینا منظور کرتے ہیں۔ آیت نمبر 30، اور یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ قرآن سے دوری دیکھی، ہر کسی کو یہ پتہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کرسچنز کس کو بیٹا اور کیا بولتے ہیں، لیکن بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ یہودی کیا بولتے ہیں۔ یہاں یہ آیت 30، سورہ توبہ آیت 30، یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ عزیر کون تھے؟ حضرت عزیر علیہ السلام۔ اور نصارہ نے کہا مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ ان کا قول ہے، ان کے منہ سے کہنے کا، یعنی وہ کہتے ہیں زبانی۔ یہ بھی انہی لوگوں کی سی باتیں کرنے لگے ہیں جو ان سے پہلے کافر ہو چکے، اور اللہ ان کو غارت کرے یہ کدھر جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے چھوٹی سی بات میں بہت بڑی بات کہہ دی کہ اللہ ان کو غارت کرے، کہنے دو۔ آیت نمبر 31، ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء، احبارہم، پہلے بھی میں نے آپ کو یہ احبارہم، آیت نمبر 31 میں ورڈ ہے احبارہم و رہبانہم، یہ میں نے آپ کو سرکل کروایا تھا، ہائی لائٹ کروایا تھا، دوبارہ بتا رہی ہوں۔ آیت نمبر 31 میں احبارہم و رہبانہم، اس کا مطلب ہے علماء اور مشائخ، جو شیخ ہوتے ہیں وہ، اور عالم کو رب بنا رکھا ہے۔ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء اور مشائخ کو رب بنا رکھا ہے، اور مسیح بن مریم کو بھی، جبکہ ان کو یہ حکم ہے کہ بس ایک معبود کی عبادت کریں جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ پاک ہے ان کے شرک سے۔ آیت نمبر 30 اور 31 غور سے بعد میں اور پڑھ لیجئے گا، ساری بات سمجھ آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کس سے کہہ رہے ہیں۔ آیت نمبر 32، یہ لوگ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دینا چاہتے ہیں، استغفر اللہ، حالانکہ اللہ
اپنے نور کو مکمل کیے نہیں مانے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اپنا نور مکمل کیے بغیر اللہ تعالیٰ مانے گا نہیں، اگرچہ کفار ناخوش ہوں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کس کو کہہ رہے ہیں نور؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے ایک جگہ پہ نور کہا ہے، اور قرآن پاک کو نور کہا ہے، تو یہ دونوں، اور اللہ کا نام ہے نور، تو آپ مجھے بتائیے کہ جو ذات نور ہے اس کا کلام بھی نور ہے، اور اس نے اپنا کلام جن کے ذریعے لوگوں تک بھیجا، ان کے بارے میں پیچھے جو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ وہ لیے پھرتا ہے نور، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سوچئے لکڑی کا فرنیچر ہے تو لکڑی کے فرنیچر کا پایا بھی لکڑی کا ہے، تو اس کا ٹاپ بھی لکڑی کا ہے، تو اللہ نور ہے تو اللہ کا کلام بھی نور ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جس کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو بھیجا، ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 32 میں۔ آیت نمبر 32 کا ترجمہ پڑھ کے بتاتی ہوں، اب آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی۔ یہ لوگ کون؟ جو شرک کرتے ہیں، اور اوپر آیتوں میں بتایا کون شرک کرتے ہیں، یہودی اور نصارہ اور مشرک اور کافر، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ لوگ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دینا چاہتے ہیں، منہ سے۔ آیت 31 میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے منہ سے اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو انسان منہ سے بات کرتا ہے نا، آیت 30 میں اپنے منہ سے یہ بکواس کرتے ہیں، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا یہ لوگ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دینا چاہتے ہیں، یعنی ایسی باتیں کر کے اللہ کا نور بجھا دینا چاہتے ہیں، حالانکہ اللہ اپنے نور کو مکمل کیے بغیر نہیں مانے گا، اگرچہ کفار ناخوش ہوں۔ آیت نمبر 33، وہ اللہ ایسا ہے کہ اس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین عنایت فرما کر بھیجا ہے، تاکہ، یعنی اب اللہ تعالیٰ ریزن دے رہے ہیں، تاکہ اس کو کل دینوں پر غالب کر دے، یعنی تمام جتنے بھی دین آج تک آئے ہیں ان پر غالب کر دے۔ مشرک بھلے اس کو ناپسند کریں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آیت نمبر 33۔ آیت نمبر 34، اے مومنو، یہود کے اکثر علماء اور مشائخ، آیت میں جلدی سے دیکھ لیجیے آیت نمبر 34، آپ لوگ تو 90% عربی سیکھ جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ آیت نمبر 34 میں کیا آ گیا؟ احبار رہبان۔ احبار کون ہے؟ علماء۔ رہبان کون ہے؟ شیخ لوگ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے مومنو، یہود کے اکثر علماء اور مشائخ، احبار اور رہبان لوگوں کا مال ناجائز طور پر کھاتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اور جو لوگ سونا چاندی جمع کر رہے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو ان کو ایک بڑے دردناک عذاب کی خبر سنا دیجیے، جو اس روز واقع ہوگا کہ ان کو دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر ان کی پیشانیوں، ان کی کروٹوں کو اور ان کی پشتوں کو داغا جائے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بٹ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ اللہ پاک مومنوں کو یہ بتا رہے ہیں یہودیوں کے بارے میں، اور یہودیوں کے علماء اور مشائخ کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں۔ آیت نمبر 34 اور اب آیت نمبر 35 پڑھتی ہوں میں۔ جو اس روز واقع ہوگا ان کو دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر ان کی پیشانیوں، ان کی کروٹوں کو اور ان کی پشتوں کو داغا جائے گا۔ یہ وہ ہے کہ جس کو تم نے اپنے واسطے جمع کر کے رکھا تھا، سو اب اپنے جمع کرنے کا مزہ چکھو۔ یہ ضروری ہے کہ پتہ ہونا چاہیے کہ کس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کون سی سزا، کس کی کیا تعریف بتا رہے ہیں، اس کا اس کے اوپر چپکا دو، اس کا اس کے اوپر چپکا دو، یہ نہیں ہوتا۔ آیت نمبر 36، بلا شبہ مہینوں کا شمار اللہ کے نزدیک کتاب الہی میں 12 مہینے ہیں۔ جس روز اللہ نے آسمان اور زمین پیدا کیے تھے ان میں 4 مہینے معزز ہیں، عزت والے ہیں۔ یہی دن، یہی دین مستقیم ہے، سو تم ان سب مہینوں کے بارے میں اپنا نقصان مت کرنا، ان سب مشرکین سے لڑنا،
جیسا کہ وہ تم سب سے لڑتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ سورہ توبہ چل رہی ہوں، آیت نمبر 37۔ بے شک یہ ہٹا دینا کفر ہے اور زیادتی ہے جس سے کافروں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ وہ اس حرام مہینوں کو کسی سال حلال کر لیتے ہیں اور کسی سال حرام کر لیتے ہیں، تاکہ اللہ نے جو مہینے حرام کیے ہیں ان کی گنتی پوری کر لیں۔ پھر اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینے حلال کر لیتے ہیں، ان کو ان کے یہ بد اعمال اچھے معلوم ہوتے ہیں۔ اللہ ایسے کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ آیت نمبر 39۔ اے مومنو، تم کو کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو تم زمین پر گرے پڑے ہوتے ہو؟ کیا تم آخرت کی زندگی چھوڑ کر دنیا کی زندگی پر راضی ہو؟ بس دنیا کی زندگی کے فائدے بہت کم ہیں بمقابلہ آخرت کی زندگی کے فائدوں کے۔ اگر تم نہیں نکلو گے تو اللہ تم کو دردناک عذاب دے گا اور تمہاری جگہ دوسری قوم پیدا کر دے گا، اور تم اس کو نقصان نہیں پہنچا سکو گے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اگر تم رسول کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ ان کی اس وقت مدد کر چکا ہے جب کافروں نے ان کو گھر سے نکال دیا تھا، یعنی اللہ تو پھر بھی مدد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 40 دوبارہ سے میں ترجمہ پڑھتی ہوں۔ اگر تم رسول کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ ان کی اس وقت مدد کر چکا ہے جب کافروں نے ان کو گھر سے نکال دیا تھا، جبکہ دو آدمیوں میں دوسرے آپ تھے جب وہ دونوں غار میں تھے، جب آپ اپنے دوست سے فرما رہے تھے کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ نے ان کو چین بخشا اور آپ کی ایسے لشکروں سے مدد کی جن کو آپ نے نہیں دیکھا، اور اللہ نے کافروں کی بات کو پست کر دیا اور اللہ کا بول بالا رہا، اور اللہ عزیز حکیم ہے، واللہ عزیز حکیم۔ آیت نمبر 41۔ نکل پڑو تھوڑے سامان سے یا بہت سامان سے، اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم یقین کرتے ہو۔ اگر کچھ ملنے والا ہوتا اور سفر بھی آسان ہوتا تو یہ ضرور آپ کے ساتھ ہو جاتے، لیکن ان کو مسافت ہی لمبی معلوم ہونے لگی، اور ابھی اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہمارے بس میں ہوتا تو ہم تمہارے ساتھ ضرور چلے جاتے۔ یہ اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ یقیناً جھوٹے ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ یہ آیت کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ مومنوں کے بارے میں۔ کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آیت 38 میں کہا کہ اے مومنوں، مومنوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مومنوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، یہ اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں، یہ اللہ کی قسمیں کھا رہے ہیں کہ ہمارے بس میں ہوتا تو ہم ضرور چلتے۔ آیت نمبر 33، آیت نمبر آئی تھنک 43۔ اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، آپ نے ان کو اجازت کیوں دی؟ جب تک سچے لوگ آپ کے سامنے ظاہر نہیں ہوتے اور جھوٹوں کو معلوم نہیں کر لیتے۔ جو اللہ پر اور روز آخرت پر یقین کرتے ہیں وہ اپنے مال سے جہاد کرنے کے بارے میں رخصت نہیں چاہیں گے، اور اللہ ان متقین کو خوب جانتا ہے۔ سبحان اللہ، بیوٹیفل۔ وہی لوگ رخصت چاہتے ہیں، یہ مومنوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے، وہی لوگ رخصت چاہتے ہیں جو اللہ پر اور روز آخرت پر یقین نہیں رکھتے اور ان کے دل شک میں ہیں، وہ اپنے شک میں حیران ہیں۔ اگر وہ نکلنے کا ارادہ کرتے تو وہ اس کے لیے سامان تیار کرتے، لیکن اللہ نے ان کا نکلنا پسند نہیں کیا تو ان کو ہلنے جلنے ہی نہیں دیا، اور ان کو کہہ دیا کہ معذوروں کے ساتھ تم بھی بیٹھے رہو۔ اور
اگر وہ تم میں شامل ہو کر نکلتے بھی تو وہ فساد ہی کرتے ہیں، یعنی ان کا نہ آنا ہی بہتر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آیتیں بھیج کے بتا رہے ہیں کہ اچھا ہی ہوا کہ آپ کے ساتھ نہیں گئے، میں نے ان کو معذوروں کے ساتھ ہی بیٹھنے دیا، میں نے ان کا نکلنا پسند ہی نہیں کیا۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ یہ اللہ پر اور روز آخرت پر مکمل یقین نہیں رکھتے ہیں، یہ اپنے شک میں حیران ہیں، ان کے دل میں شک ہے، تردد ہے۔ تردد جب آپ پڑھیں نا قرآن میں ورڈ، اس کا مطلب ہوتا ہے شک، شک، تردد ہے، ان کے دلوں میں شک ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک سے بتا رہے، اگر اس طرح ہم نے کبھی قرآن پڑھا ہوتا، میں تو سمجھتی ہوں 5th گریڈر جب بچہ ہوتا ہے تو اس کو پورا قرآن اردو میں پڑھ کے سنا۔ اچھا، آیت نمبر 47، اگر وہ تم میں شامل ہو کر نکلتے بھی تو وہ فساد ہی زیادہ کرتے اور تمہارے درمیان فتنہ برپا کرنے کی تلاش میں دوڑے دوڑے پھرتے، اور تم میں ان کے جاسوس ہیں، اور اللہ تو ان ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ آیت نمبر 48، انہوں نے پہلے بھی فتنہ پردازی کی تھی، یعنی فتنہ برپا کرنے کی انہوں نے پہلے بھی کوشش کی تھی، اور آپ کے لیے بہت سی باتوں میں الٹ پھیر کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ حق آ پہنچا، اللہ ہی کا حکم غالب رہا اور وہ برا مانتے ہی رہے۔ ان میں سے بعض وہ شخص ہیں جو کہتا ہے کہ مجھے اجازت دیجیے، یعنی ایک شخص، کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے اجازت دیجیے اور مجھ کو خرابی میں نہ ڈالیے۔ خوب جان لو کہ یہ منافق فتنے میں تو پڑ ہی چکے ہیں، بلا شبہ دوزخ ان کافروں کو گھیر لے گی۔ اگر آپ کو کوئی اچھی حالت پیش آتی ہے تو ان کو برا لگتا ہے، اور اگر آپ کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو کہتے ہیں ہم نے پہلے ہی اپنا کام کر لیا تھا، اور خوش ہوتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ ہم کو کوئی مصیبت نہیں آتی مگر جو اللہ ہی نے مقدر میں لکھ دی ہو، وہی ہمارا مالک ہے، اور اللہ ہی پر سب مومنوں کو پورا بھروسہ کرنا چاہیے۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم تو ہمارے حق میں دو نیکیوں میں سے ایک نیکی کا انتظار کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایسے کہہ دیجئے، ایسے کہہ دیجئے۔ کن لوگوں کو کہہ دیجئے؟ وہ پیچھے ہم نے پڑھ لیا، آیت 52۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم تو ہمارے حق میں دو نیکیوں میں سے ایک نیکی کا انتظار کرتے ہو، اور ہم تمہارے حق میں اس کا انتظار کریں کہ اللہ یا تو اپنے پاس سے تم پر کوئی عذاب نازل فرما دے، یا ہمارے ہاتھوں سے ہی عذاب دلوا دے، تو تم بھی انتظار کرو، ہم بھی تمہارے انتظار کر رہے ہیں۔ بائی دی وے ساری آیتیں مومنوں کے لیے ہیں۔ یہ بھی فرما دیجئے کہ تم مال خوشی سے یا ناخوشی سے خرچ کرو، وہ تم سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ تم نافرمان لوگ ہو۔ کوئی چیز مانے نہیں ہے، مانے کا مطلب ہے کوئی چیز انکار کرنے والی نہیں ہے، اس بات کے لیے کہ ان کا خیر خیرات قبول ہو جائے، سوائے اس کے انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانا، اور نماز کو نہیں آتے مگر، اور جب کبھی آتے ہیں تو سست ہو کر آتے ہیں، اور خرچ نہیں کرتے مگر ناخوشی سے، یعنی ناخوش ہو کے خرچ کرتے ہیں۔ اب زبردستی سے کوئی کام کیا جائے تو وہ کام تو کام نہ ہوا نا۔ بہرحال آیت نمبر 55، اور ان کے مال اور اولاد آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں، اللہ چاہتا ہے کہ ان چیزوں کی وجہ سے دنیا کی زندگی میں ان کو عذاب دے۔ ساری آیتیں مومنوں کے لیے ہیں۔ اور ان کی جان حالت کفر ہی میں نکلے، کفر کا مطلب ہے انکار کرنا، جنہوں نے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے سے انکار کیا، ان میں کچھ لوگ ایسے تھے جو جنہوں نے توبہ کی تھی، یہ میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں بیک گراؤنڈ کے، کچھ لوگ ایسے تھے جن کی توبہ اللہ نے بعد میں قبول کر لی تھی، اور کچھ لوگ ایسے تھے جو جن کے دل میں شک تھا، تو یہ پھر ان کے لیے کہ کفر ہی میں نکلے۔
آیت نمبر 56، اور وہ اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ وہ تم ہی میں سے ہیں، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہے، لیکن وہ ڈرپوک لوگ ہیں۔ واہ، یہ لفظ مجھے اتنا پسند ہے، ڈرپوک۔ آیت نمبر 57، اگر ان کو کوئی بچاؤ کی جگہ مل جاتی، یا غار، یا کوئی گھس بیٹھنے کی ذرا سی جگہ مل جاتی، تو یہ ضرور منہ اٹھا کر چل دیتے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں بول رہے ہیں۔ اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو آپ پر صدقات کی تقسیم کے بارے میں کرتے ہیں، تانا دیتے ہیں۔ سو اگر ان کو عطا ہو تو خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر ان کو نہ ملے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ ساری کائنڈز ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آئے تھے، تو جو ایمان لے آیا وہ مومن کہلائے گا۔ یہ ان کے قسمیں اللہ تعالیٰ یہاں بیان کر رہے ہیں، جو کہ کلاس ختم ہونے کے بعد آج ہی کے دن میں رات کو یا کسی وقت سکون سے بیٹھ کر کے آپ اس کو مارک کیجئے گا کہ کتنی قسم کے یہ ایمان والے تھے۔ ایمان والے کو مومن کہتے ہیں، اور ان کی قسمیں اللہ بیان کریں۔ تو آیت نمبر 58 اور 59، اگر یہ خوش رہتے اس پر جو اللہ اور اس کے رسول نے دیا تھا، تو پھر ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہمیں اللہ کافی ہے، اللہ اپنے فضل سے اور رسول اپنی مہربانی سے ہمیں اور دے دے گا، اور ہم تو اللہ ہی کی طرف راغب ہیں۔ آیت نمبر 60، صدقات تو حق ہے غریبوں کا۔ ورڈ یہاں پہ یوز ہوا ہے صدقات، تو صدقہ غریبوں کا حق ہے، یعنی نیڈی پیپل کا۔ غریب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نیڈی پیپل، محتاجوں کا، اور کارکنان صدقات کا، اور جن کی دل جوئی منظور ہے۔ غلاموں کی گردن چھڑانے میں، یعنی کسی غلام کو آزاد کرنے کے لیے پیسے دو، صدقات، یا غریب کو دو، محتاج کو دو، صدقات کے کارکنان کو دو، دل جوئی منظور ہے اس لیے دو، اور غلاموں کی گردن چھڑانے کے لیے دو، یعنی کسی کو آزاد کرانے کے لیے۔ تو اب آج کل غلام نہیں ہے، لیکن کسی کو ناحق کوئی جیل میں ہے اور آپ جانتے ہیں کہ وہ اس کے ساتھ انصاف نہیں ہوا، اس کو کسی نے پھنسایا ہے یا کچھ ہے، تو اس کو آزاد کرانے کے لیے پیسے دے کے اس کو آزاد کرا دیں۔ قرض داروں کے قرضے میں، جہاد میں، مسافرین میں، یہ حکم اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اللہ تو خوب جانتا ہے اور بڑی حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 60 یہاں پہ پوری ہوئی، لیکن ایک اور بات بتا دوں کہ آیت نمبر 60 کو اگر آپ عربی میں آیت دیکھیں گے تو یہاں صدقات لکھا ہوا ہے۔ تو یہ آئی تھنک مجھے کسی نے سوال پوچھا تھا کہ صدقہ دے سکتے ہیں کہ نہیں، تو یہ دیکھیں مسافروں کو صدقہ دے سکتے ہیں، جو اللہ نے کیٹیگری بتائی ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ والغارمین وفی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں سفر کر رہا ہوتا ہے نا، یا اللہ کے راستے میں جو بھی کوئی کام کر رہا ہوتا ہے، اس کو صدقہ دیا جا سکتا ہے۔ والغارمین، ان کو بھی صدقہ دیا جا سکتا ہے، کسی کی گردن چھڑانے کے لیے اس کو بھی صدقہ دیا جا سکتا ہے۔ یہاں پہ پوری لسٹ ہے، بہرحال آپ بعد میں آیت 60 مارک کر لیجئے، صدقہ کن کن لوگوں کو دیا جا سکتا ہے، وہ اللہ نے کیا بتایا۔ آیت نمبر 61، ہمارا ختم ہو رہا ہے پارہ۔ آیت نمبر 61، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو نبی کو ایذا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ ہر بات کان دے کر سنتے ہیں۔ آپ فرما دیجئے وہ نبی کان دے کر وہی بات سنتے ہیں جو خیر ہی خیر ہے تمہارے حق میں، وہ اللہ پر یقین رکھتے ہیں اور مومنین پر یقین رکھتے ہیں، اور اللہ ان پر مہربانی کرتے ہیں، جو تم میں ایمان کا اظہار کرتے ہیں، اور جو اللہ کے رسول کو ایذائیں دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت میں تھوڑا سا غور و فکر کریں گے، سمجھ آ جائے گی۔ آیت 62، یہ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تم کو راضی کر لیں، حالانکہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ حق رکھتے ہیں کہ اس کو راضی کریں گے اگر وہ اللہ اور رسول پر یقین رکھتے ہیں۔ کیا ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا تو بات یقینی ہے کہ اس کے لیے دوزخ کا عذاب ہے، اس طور پر کہ وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، اور یہ بڑی رسوائی ہے۔ منافقین ڈرتے ہیں کہ مسلمانوں پر کوئی صورت نازل نہ ہو جائے جو ان کے دلوں کی باتوں کو ان کو بتا دے۔ آپ فرما دیجئے کہ تم مذاق اڑاتے رہو،
بلا شبہ اللہ تو اس کو ظاہر کر کے رہے گا جس سے تم اندیشہ کرتے تھے. اگر آپ ان سے دریافت کریں تو کہہ دیں گے ہم تو یہ محض مشغلہ اور خوش طبعی کے طور پر کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کیا تم اللہ کے ساتھ، اس کی آیتوں کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ ہنسی اڑاتے ہو، مذاق کرتے ہو اللہ کی آیتوں میں اور اللہ کے نبی کے ساتھ؟ اب تم عذر نہ کرو، تم تو اپنے آپ کو مومن کہہ کر کفر کرنے لگے. یعنی کوئی مومن ہو اور اگر ایسا کرے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کفر کرنے لگے. اور اگر تم ہم میں سے بعض کو چھوڑ دیں تو بعض کو ہم ضرور سزا دیں گے، اس وجہ سے کہ وہ مجرم تھے. منافق مرد اور منافق عورت ایک دوسرے کے ہم جنس ہیں. یہ برے کام کرنے کو کہتے ہیں اور نیک کام سے منع کرتے ہیں اور خرچ کرنے سے ہاتھ بند کیے رہتے ہیں. انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا. بلا شبہ یہ منافقین نافرمان ہیں. اللہ نے منافق مرد، منافق عورت اور کافروں کو دوزخ کی آگ میں ڈالنے کا وعدہ کیا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہ ان کے لیے کافی ہے. اللہ نے ان پر لعنت کر دی اور ان کے لیے تم منافق ان کی طرح ہو جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں. وہ تم سے بہت طاقتور اور مال و دولت میں کہیں زیادہ تھے تو وہ اپنے حصے سے بہرہ یاب ہو چکے. جس طرح تم سے پہلے لوگ اپنے حصے سے فائدہ اٹھا چکے ہیں، اسی طرح تم نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھا لیا. تم بھی باطل میں ڈوبے جس طرح وہ باطل میں ڈوبے تھے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا میں ضائع ہوئے اور آخرت میں بھی، اور یہی نقصان اٹھانے والے ہیں. کیا ان کو ان کی خبریں نہیں پہنچی جو ان سے پہلے تھے، یعنی قوم نوح، عاد، سمود، ابراہیم کی قوم، مدین والوں کی اور الٹی ہوئی بستی والوں کی؟ ان کے پاس ان کے رسول نشانیاں لے کر پہنچے تو اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، لیکن وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے تھے. مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. اچھے کام کرنے کو کہتے ہیں اور برے کاموں سے منع کرتے ہیں. نماز پابندی سے پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں. انہی پر اللہ جلد رحم کرے گا. بلا شبہ اللہ تو زبردست اور بڑی حکمتوں والا ہے. ان اللہ عزیز حکیم. اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے وعدہ کیا ہے بہشت کا، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور نفیس نفیس مکانات کا جو کہ ان میں ہمیشہ کے لیے باغوں میں ہوں گے. اللہ کی رضا سب سے بڑی نعمت ہے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے. اے نبی، کفار اور منافقین سے جہاد کیجیے، ان پر سختی کیجیے. ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے. وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم نے یہ نہیں کہا، جبکہ یہ حقیقت ہے کہ انہوں نے کفر کی باتیں کی ہیں اور اپنے اسلام لانے کے بعد کافر ہو گئے، اور انہوں نے ایسی بات کا ارادہ کیا جو ان کے ہاتھ نہیں لگی. یہ انہوں نے صرف اس کا بدلہ دیا ہے کہ اللہ نے اور اس کے رسول نے رزق اللہ سے مالدار کر دیا. تو اگر توبہ کریں تو ان کے لیے بہتر ہوگا، اور اگر ردگانی کریں تو اللہ ان کو دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب دے گا، اور ان کا دنیا میں نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی مددگار ہوگا. اگر منافقین میں بعض وہ ہیں جو اللہ سے عہد کرتے ہیں کہ اللہ اپنے فضل سے ہم کو عطا کر دے تو ہم بہت بہت عطا کرنے والے ہیں اور خوب اچھے اچھے کام کریں گے. سو جب اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دے دیا، اب بخل کرنے لگے اور گردانی کرنے لگے. اللہ نے ان کی سزا میں ان کے دلوں میں نفاق کر دیا، نفاق ڈال دیا. دل میں نفاق ہونا قرآن کا لفظ ہے نفاق. اس ورڈ کی آپ لوگ تحقیق کیجئے گا دینی کتابوں میں اور آ، حدیثوں میں.
آیت نمبر 77۔ اللہ نے ان کی سزا میں ان کے دلوں میں نفاق کر دیا، یعنی جن کے دلوں میں نفاق ہوتا ہے، یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی سزا ہے، دل میں نفاق ہونا، جو اللہ کے پاس جانے کے دن تک رہے گا، اس لیے کہ جو وعدہ انہوں نے اللہ سے کیا تھا وہ پورا نہیں کیا، وہ اور اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ دو وجوہات کی وجہ سے، ایک تو جو اللہ کے ساتھ وعدہ کیا تھا وہ پورا نہیں کیا، اور دوسری وجہ دل میں نفاق ہونے کی، جھوٹا۔ آیت نمبر 78۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ ان کے دلوں کی بات سے اور ان کی سرگوشی سے خوب واقف ہے؟ اللہ تمام غیب کی باتوں کو خوب جانتا ہے۔ یہ منافقین ایسے ہیں کہ نفلی صدقات دینے والے مسلمانوں پر تان کرتے ہیں، ان لوگوں پر جن کو محنت مزدوری کے سوا اور کچھ میسر نہیں، یعنی ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مذاق اڑانے کا بدلہ ان کو ضرور دے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ آپ ان منافقین کے لیے بخشش کی دعا مانگیے، یا نہ مانگیے، یعنی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ چاہے آپ ان کے لیے بخشش مانگیں یا نہ مانگیں، اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی بخشش کی دعا مانگیں گے تو اللہ ان کو نہیں بخشے گا۔ یہ دین سے دوری، جو لوگ قرآن سے دور ہیں ان کو یہ آیت سنا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جو لوگ منافق ہیں ان کے دلوں کی باتوں کو صرف میں ہی جانتا ہوں۔ آپ ان کے لیے کتنی بھی مغفرت کی دعا مانگیں گے، 70 بار مانگیں گے، تب بھی میں نہیں ان کو بخشوں گا۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہوئے، اور اللہ ایسے سرکشوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ فاسقین، دیکھیں ایک ہے فاسدین، فساد کرنے والے کو کہتے ہیں فاسدین، اور اس کو کہتے ہیں سرکش لوگوں کو فاسقین۔ فسق، میں نے آپ کو پہلے فسق کا لفظ قرآن میں جو ہے وہ بتایا تھا۔ آپ لوگ دورہ قرآن تو ختم کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ آپ بہت ساری عربی سمجھ جائیں گے۔ فسق سے فاسقین ہے، اور ایک ہوتا ہے فساد سے فاسدین، وہ فساد کرنے والے ہوتے ہیں، سرکشوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ سرکش کا مطلب کیا ہے؟ انتہا سے زیادہ اسٹربن ہونا اپنی غلط حرکتوں پر، باتوں پر، اپنے ایمان پر، اپنے اعمال پر، بالکل جائزہ نہیں لینا کہ بھئی سامنے والا اگر مجھے کوئی شکایت کر رہا ہے میرے کسی عمل کی تو میں اس کو ذرا آنیسٹلی سوچوں کہ کیا واقعی میں ایسی ہوں، کیا میں نے ایسا کیا ہے، کیا میرا مطلب یہی ہے، یا میں ایسا ہی کرتی ہوں۔ تو یہ نہیں کرتے بلکہ اسٹربن رہتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے سرکش۔ آیت نمبر 81۔ یہ پیچھے رہ جانے والے منافق خوش ہوں گے رسول اللہ کے بعد اپنے بیٹھے رہ جانے پر، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ پر گئے، سورہ توبہ میں، یہ آپ سیرت النبی میں سارا پڑھ چکے ہیں اور آگے بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ سوچتے تھے کہ یہ پیچھے رہ جانے والے منافق جو ہیں یہ خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ خوش ہو رہے تھے کہ رسول اللہ کے بعد اپنے بیٹھے رہ جانے پر، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نہیں گئے، اور ان کو اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرنا ناگوار گزرا، اور دوسروں کو بھی کہنے لگے تم گرمی میں مت نکلو۔ آپ کہہ دیجئے کہ جہنم کی آگ اس سے بھی زیادہ گرم ہوگی، کیا اچھا ہوتا وہ سمجھتے۔ یہ چند روز اس دنیا میں ہنس لیں اور بہت دنوں روئیں گے ان کاموں کے بدلے میں جو وہ کیا کرتے تھے۔ اگر کوئی واقعی قرآن پاک کی آیتوں کو اردو میں اس طرح پڑھے اور اپنے اوپر رکھے اور اپنے قریب قریب لوگوں کے اوپر رکھے تو ساری بات سمجھ آ جائے گی۔ بس صرف مشکل سے 3-4 منٹ ہیں، 2 منٹ ہیں، میں نے گھڑی دیکھ لی ہے مگر 2 منٹ ہے ختم ہونے میں پارا۔ آیت نمبر 53۔ پھر اگر اللہ آپ کو ان کے کسی گروہ کی طرف سے واپس لائے، پھر یہ لوگ چلنے کی اجازت مانگے تو آپ کہہ دیجئے تم میرے ساتھ کبھی نہیں چلو گے۔
اور نہ میرے ساتھ ہو کر کسی دشمن سے لڑو گے۔ تم نے پہلے بھی بیٹھے رہنے کو پسند کیا تھا، انہی کے ساتھ بیٹھے رہو جو پیچھے رہنے کے لائق ہیں۔ اے نبی، آیت نمبر 84، اے نبی، ان میں سے کوئی مر جائے تو ہرگز اس کے جنازے پر نماز نہ پڑھنا اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہونا۔ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا۔ کفر کا مطلب کیا ہے؟ حالانکہ وہ تھے تو مسلمان، منافقین جو تھے وہ مسلمان تھے نا، ایمان والے تھے۔ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور وہ حالت کفر ہی میں مرے ہیں۔ بہت سوچنے والی بات ہے۔ جو لوگ دین سے بہت دور ہیں اور جو ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم سب کے لیے سوچنے والی بات ہے کہ وہ تھے تو مسلمان۔ مسلمان کا مطلب یہ ہے کہ ان کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لائے، ان کے ہاتھ پر ایمان لائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آیتیں سنتے تھے، مانتے بھی تھے اور اعمال بھی وہی کرتے تھے۔ مسجد نبوی میں نمازیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھتے تھے، تمام صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ پھر کیا بات ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کافر کیوں بولا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا؟ انہم کفروا باللہ ورسولہ، بے شک انہوں نے اللہ اور رسول کے ساتھ کفر کیا۔ وماتوا وہم فاسقون، اوپر فاسقین تھا، یہاں فاسقون ہے، فسق، کفر کی حالت میں مرے ہیں۔ ان کے مال اور ان کی اولاد آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں، ان چیزوں سے اللہ ان کو دنیا میں عطاب دینا چاہتا ہے اور جب مریں تو کافر ہی مریں۔ بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو، اللہ رحم فرمائے۔ آیت نمبر 86، اور جو کوئی سورہ نازل ہوتی ہے تو تم اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول کے ساتھ ہو کر لڑائی کرو۔ ان میں سے دولت مند آپ سے اجازت مانگتے اور کہتے کہ ہمیں رہنے دیجئے، جو گھروں میں رہیں گے ہم بھی ان کے ساتھ ہی رہیں گے۔ یہاں پر اللہ نے خاص طور پر دولت مند کہا، بڑی سوچنے والی بات ہے۔ عربی میں ہے اولو الطول، یہ دولت والے۔ آیت نمبر 87، یہ اس بات سے خوش ہوتے ہیں کہ عورتوں کے ساتھ گھروں میں بیٹھ جائیں اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے جس سے وہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، مگر رسول اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے اپنے مال اور جان سے خوب لڑے، اور انہی کے لیے نیکیاں اور وہی مراد پانے والے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ہمیشہ انہی میں رہیں گے۔ یہ بڑی کامیابی ہے، فوز العظیم، بڑی کامیابی ہے، عظیم کامیابی ہے۔ چند دیہاتی بہانہ باز بھی معذرت کے لیے آئے۔ اعرابی جو ہوتے ہیں نا، یہ ہے نا آیت میں اعراب، اس کا مطلب ہے دیہاتی۔ اور چند دیہاتی بہانہ باز بھی معذرت کے لیے آئے، گھر پر رہنے کی اجازت دی جائے، اور وہ تو بالکل گھر پر بیٹھے رہ گئے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا تھا۔ یعنی وہ دیہاتی تو گھر پر رہ گئے، لیکن اللہ اور رسول پر جنہوں نے جھوٹ بولا تھا، ان میں جو کافر رہیں گے ان کے لیے دردناک عذاب۔ ضعیفوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، نہ بیماروں پر، نہ ان پر جو خرچ نہیں اٹھا سکتے، جبکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے مخلص ہیں۔ ان نیکوکاروں پر کوئی الزام نہیں ہے اور اللہ بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ نہ ان لوگوں پر کوئی الزام ہے جو آپ کے پاس اس لیے آتے ہیں کہ آپ ان کو سواری دیں۔ آپ ان سے کہہ دیجئے میرے پاس تو کوئی چیز نہیں ہے جس پر میں تم کو سوار کرا دوں، تو وہ واپس چلے جاتے ہیں اس حال میں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، افسوس ان کو کوئی چیز نہیں ملی خرچ کرنے کے لیے۔ آیت نمبر 90 سے لے کے 92 تک، آپ لوگوں میں سے کوئی ایک اپنے پاس یہ نوٹ کر لے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 90 سے 92 تک جو ڈیٹیلز ہیں وہ آپ لوگ مجھ سے کبھی پوچھیے گا، مجھے پرائیویٹ میسج کر کے، اور پھر میں آپ کو بتاؤں گی جب دورہ قرآن ختم ہو جائے گا۔ آیت نمبر 93، پس الزام تو صرف اس پر ہے کہ جو باوجود
سامان بھی رکھتے ہیں اور قوت بھی رکھتے ہیں، پھر بھی وہ گھر میں بیٹھنے کی اجازت مانگتے ہیں۔ وہ لوگ خانہ نشین عورتوں کے ساتھ رہنے پر راضی ہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے جسے وہ نہیں جانتے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہاں پر ہمارا 10واں پارہ ختم ہوا۔ آج 10واں دن ہے اور 10واں پارہ ختم ہوا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ ایک ایک حرف کو قبول و منظور فرمائے اور اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں